قرآن نے کس نام سے پکارا ہے اس کو؟ امراۃ العزیز۔ اس پہ تجھے اور کوئی کام نہیں تھا؟ اچھا میں نے کہا امراۃ العزیز پہ لکھا ہے شاید میں۔ ٹھیک ہے، سورہ یوسف کے امراۃ العزیز سے ایک اور لفظ ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کا نام ہے اس کا ملکہ زبیدہ، کیا نام ہے ملکہ زبیدہ کا؟ کل ہم نے پڑھا پرسوں، مجھے ابھی سے فوراً ذہن میں آیا۔ امت العزیز، ٹھیک ہے، اس کا امراۃ العزیز، اس کو امت العزیز، ٹھیک ہے، یہ بھی ذہن میں کر لینا۔ اصحاب الکہف تو غار والے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور 15ویں سپارے میں سورہ کہف اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وادین غیر ذی زرعین، مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں، اور اس کا ذکر سورہ شورا میں آیا ہے کہ سورہ زخرف میں آیا ہے؟ مکہ کا لفظ مکہ کا لفظ سورہ زخرف میں آیا ہے کہ سورہ شورا میں آیا ہے؟ سورہ شورا میں، ٹھیک ہے، اور ایک سورہ باقرہ میں بھی آیا ہے نا کہ وللہ علی الناس حج، جو ہے نا کیا کہتے ہیں ببکہ، اس میں جو دوسرے سپارے کی شروع میں کیسے آتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ دوسرے سپارے میں بھی آیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ام القریٰ مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا کس ملک میں نہیں، کس شہر میں ہے؟ یہ ہے تو سعودی عربیہ میں، جدے میں ہے۔ نہیں، مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، ابھی چیک کر لو، پکی بات ہے۔ یہی سارا سوال آیا تھا نا؟ ام القریٰ ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں ہے، چلے ٹھیک ہے۔ آگے آگے آگے، حدیث حسن اس کسے کہتے ہیں؟ ہاں، ساری شرائطیں پائی جاتی ہوں لیکن قلیل الضبط، اور اس کا جو ہے نا ضبط کرنے کی قوت کم ہو، باقی ساری شرائطیں پوری ہوں، متصل ہو، شاذ بھی نہ ہو، علت بھی نہ ہو، لیکن اس کی نا قلیل الضبط ہو، ٹھیک ہے۔ منقطع حدیث کسے کہتے ہیں؟ جبکہ عزیز تو کہتے ہیں جس میں دو راوی ہوں، منقطع کسے کہتے ہیں؟ اگر شروع سے ساقط ہو اگر شروع سے ساقط ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطوع تو آخر سے نہیں کہتے؟ کسی اور کو آتی ہیں؟ ایک منٹ، یہ ساری ڈیٹیل میرے پاس ہے، میں نے لکھی ہوئی ہے ایک کاپی میں، یہ سن لیں بس۔ مرفوع، وہ حدیث جس کا سلسلہ آپ تک پہنچے، مرفوع۔ موقوف، جس کا سلسلہ صحابی تک پہنچے۔ مقطوع، جس کا سلسلہ کسی تابعی تک پہنچے، یہ ایک ہو گیا۔ یہ سندوں کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اسناد کے لحاظ سے۔ اب متصل، جس میں تمام راوی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ منقطع، منقطع، یہ ہماری بات کس کے بارے میں ہو رہی تھی؟ یہ منقطع، ایسی حدیث جس کے تمام راوی، جو ایسی حدیث جس کا سلسلے میں ایک راوی ساقط ہو، یعنی کہیں سے بھی ساقط ہو، نہ شروع سے نہ درمیان سے، کہیں سے بھی ساقط ہو، اس ہم کو منقطع کہتے ہیں۔ مرسل، مرسل کہتے ہیں کہ تابعی کے بعد صحابی کا جو ہے نا منقطع ہونا۔ ہاں تابعی، یعنی سعید بن مسیب صاحب تابعی ہیں تو وہ یہ کہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کون سی حدیث کہیں گے؟ مرسل۔ مرسل کا مطلب ہے چھپایا ہوا، یہی مطلب ہے نا؟
معلق، معلق کا مطلب ہے لٹکا ہوا، یعنی جس خبر کے آخر سے آغاز سے ایک راوی ساقط ہو، یعنی شروع سے لٹکا دیا نا اس روایت کو، جس کے شروع سے ہی ایک راوی ساقط ہو اس کو معلق کہتے ہیں۔ اور معزل کہتے ہیں کہ جس خبر کے ایک ہی مقام سے دو یا دو سے زائد ساقط ہوں، اس کو معزل کہتے ہیں۔ تو سمجھ آیا؟ منقطع اور معزل، منقطع کا مطلب ہے کہیں سے بھی ہو، اور معزل کا مطلب ہے ایک ہی جگہ سے دو یا دو سے زیادہ اکٹھے ساقط ہوں تو اس کو معزل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی کافی ہے۔ آپ پوچھو منقطع کسے کہتے ہیں؟ کہیں سے، کہیں سے بھی، کہیں ایک ساقط، اور معلق یا اور معزل؟ ہاں، یہ معزل کے بارے میں نا پی پی ایس سی کے لیکچرار میں پوچھا گیا ہے سوال، یہ بھی یاد رکھنا۔ یہ معزل کے بارے میں پی پی ایس سی کے جو ہے نا، ہاں مرفوع تو آسان ہے نا، مرفوع موقوف اور مقطوع۔ مرفوع جس کی سند آپ علیہ السلام تک قولن فعلن اور تقریرن یا عملاً پہنچی ہو، اور جو موقوف ہے جو جس کی سند صحابی رسول تک پہنچی ہو، اور جو ہے نا مقطوع جس کی سند تابی تک پہنچی ہو، وہ تو آسان ہے نا۔ اس میں معزل اور منقطع میں تھوڑا سا بندہ نا گڑبڑ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعت بنتی ہے۔ ہو سک ہو سک سکائی کر ہی نہیں سکتا، باپ بیٹے کی۔ اچھا تو کیا جواب ہے اس کا؟ میں ابھی تک جتنی ہم نے جتنی پڑھی ہے نا وہ شاذ اور منکر پڑھی ہے نا۔ سکا اوسا کی کرے شاذ ہے، ضعیف سکا کی کرے ہاں وہ منکر ہے۔ چلیں یہ ڈیٹیل ہے، ہاں یہ تو ہوگا نا، اس یہ کرک ہے نا اس کے ساتھ، یہ ویسے اس میں اضافی بات آ گئی جی۔ محفوظ، محفوظ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دو لفظوں کا اضافہ ہوا ہے، محفوظ کا اور اوسک، اوسک سکا کی کرے تو محفوظ، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں اضافی بات ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ نہیں اچھا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نا بالکل نہیں، کلیے کی ضرورت بھی نہیں ہے، منکر تو منکر اور شاذ تو آسان ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے۔ اب ان دونوں کی ضدیں آ رہی ہیں بس، محفوظ ان کا الٹ کرنا ہے تو محفوظ اور میں، ہاں گروپ میں، ہاں گروپ میں شیئر کر دینا اسے، چلے نوٹ بھی ہو جائے گا، چلے چلے سیکھا
ہاں وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ابھی نا یہ بات یہ ہوئی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے، سکہ اوسق کی مخالفت کرے تو وہ شاذ ہوگی، اور اوسق سکہ کی مخالفت کرے تو وہ محفوظ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ضعیف راوی سکہ کی مخالفت کرے تو وہ منکر ہوگی، اور جو ہے نا سکہ راوی ضعیف کی مخالفت کرے تو وہ کیا ہوگی؟ معروف، ٹھیک ہے۔ آگے کثیر الصحابہ روایات میں سب سے پہلا کس کا نمبر ہے؟ 53 70 کی روایات ہیں، 7 ہجری کو یہ مسلمان ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن سخر ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کثیر روایات دوسرے نمبر پہ سوال کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر۔ یہ سوال پی پی ایس سی میں آیا کہ چوتھے نمبر پہ کون ہے، یہ پتہ نا بھی آیا تھا۔ ہاں چوتھے نمبر پہ عائشہ، تیسرے نمبر پہ کون تھے؟ انس بن مالک سے 2278 تقریباً بنتی ہیں ان کی، اتنی ہے نا؟ 2286 یہ ان کی ہے انس بن مالک کی، اور 2210 ہے۔ ہاں جی 26 30 ہے، 2210 ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2660 1660 ہے عبداللہ ابن عباس کی 1660 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جابر بن عبداللہ کی 1540 ہے۔ 1170 لو جی، ساتوں کے ساتوں نا ہمارے پاس ہے یہ یہ کلیہ کا کیا بنانا ہے، یہ آسان ہی ہے بس، 3 4 تو سب کو آتے ہیں نا۔ ابن عمر کا سب کو آتا ہے، ابن عمر کا سب کو آتا ہے، حضرت عائشہ کا سب کو آتا ہے، اور ابو ہریرہ کا اور ابن عباس کا۔ باقی جابر بن عبداللہ تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں جی 1170 ابو سعید خدری، یہ 7 صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مصوبہ یہ فارسی میں کہ عربی میں ہے؟ مصوبہ اگر سین ہوگا تو کیا ہوگا؟ عربی، اگر سواد ہوگا تو فارسی، دونوں الٹا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے یہ کس کتاب کی شرح تھی؟ موتا امام مالک کی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سب سے جو جامع اور بہترین حدیث کی کتاب، صحیح ترین کتاب موتا امام مالک ہوتا ہے، 93 تھا، 179، یہ ان کا دور ہے امام مالک کا۔ ابو جعفر منصور نے ان کو جیل میں ڈلوایا تھا، اور جو ہے نا پھر اس کے بعد کیا کہتے کیا پتہ نہیں، بس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہوتا ہوگا اس میں تھوڑا سا۔ اچھا آگے ہاں کو کیا نام تھا اس کا؟ مشکات کی شرح کیا تھا؟ مصوبہ تو شاہ صاحب نے لکھی ہے، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ نے۔ کس کی شرح اس کی؟ موتا کی؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ 3 4 بیٹے ہیں ان کے، 3 4 بیٹے، ان کے والد کا نام یہ شاہ عبد الحق ان کے بیٹے ہیں، شاہ عبد الحق، شاہ عبد الحق، شاہ عبد القادر ان کے بیٹے ہیں۔ اور انہی نے معارج النبوہ بڑی مشہور کتاب ہے، ہر مسجد میں ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے، معارج النبوہ انہوں نے لکھی ہے۔
جو ہے نا مزار الحق بھی انہوں نے لکھی ہے، 6 7 جلدیں ہیں اس کی نا، معارج النبوہ کی، وہ مزار الحق کی۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں اس کے بعد ابن رشد مالکی فقہ کے تھے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد رومی مشترسین، یہ بھی آسان ہے، یہ بھی آسان ہے، آگے بھی آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کتنی نمازیں فرض تھیں آپ علیہ السلام پر؟ پڑھتے کتنی تھے آپ؟ 8 پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیا؟ وہ اشراق کی بھی اور اوابین کی بھی نمازیں آپ پڑھتے تھے نا، وہ بھی نوافل وغیرہ۔ یہ 8 میں نے پڑھا ہے، میں نے کیا بتا دوں آپ کو، 8 پڑھا ہے میں نے، یہ ایسے کی کتاب۔ چلے جی ہوں ٹھیک۔ ہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا آگے، بت پرستی تو عمر بن لہیہ نے کرائی تھی، یہ بنو خزاعہ کا رہنے والا تھا، تو آپ بتائیں کہ اس کا اصل نام کیا تھا؟ ربیہ بن حارث، اس کا ربیہ بن حارث نام تھا، ٹھیک ہے۔ اتبا کو کس نے قتل کیا تھا؟ غزوہ بدر میں جب مبارزات ہوئی تھی، جب مبارزات میں عبیدہ بن، نہ بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے تب میں نے بتایا تھا اتبا شیبہ ولید، اتبا اور ولید دونوں باپ بیٹا ہیں، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی باپ بیٹا ہیں، ایسے ہم بنا لیتے ہیں نا، چچا بھتیجا ہی ہے نا، تو ان کو دونوں کو بنا لیں، اتبا اور ولید باپ بیٹا ہے، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ مثال کے طور پہ چچا ہے نا، چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، تو حضرت حمزہ نے اتبا کو اور بیٹے ولید کو حضرت علی نے، برابر ہو گیا۔ اب شیبہ کو پیدا بن حارث نے کیا، لیکن وہ زخمی ہو گئے، 5 دن بعد وادی صفرا میں فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اور حضرت علی نے اس کا کام تمام کیا تھا شیبہ کا۔ اب کلیئر ہو گیا یہ سوال؟ ہاں، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب یہ وہی تھا، دوسرا سریہ جب ہوا تھا نا، تو آپ علیہ السلام نے جھنڈا دے کے بھیجا، جس میں وہ دو اتبا بن غزوان اور جو ہے نا ایک اور تھے، وہ دونوں مسلمان ہوئے تھے، ان کے ساتھ کفار کے ساتھ آئے تھے، مسلمان ساتھ مل گئے تھے، یہ وہی تھے، ٹھیک ہے۔ آواز میری صحیح نہیں آ رہی؟ اب آئی ہے؟ اچھا آگے، ام ہانی آپ کی کیا لگتی تھی؟ حضرت علی کی بہن تھی، ٹھیک ہو گیا۔ دار ارقم یہ کہاں پہ تھا، اور کس کا گھر تھا یہ؟ ارقم بن ابی ارقم یہ ان کا گھر تھا، ٹھیک ہے۔ قریش نے جب آپ علیہ السلام کو دنیاوی دین کی، دنیاوی دنیا کی مال لالچ دینے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ ہاں، اتبا بن ربیہ، اس کا نسب نامہ یاد ہے نا سارا، ہم نے پڑھا تھا ادھر، ٹھیک ہے۔ وہ عبد شمس اور عبد مناف کے بیٹے تھے، جو کیا کہتے ہیں، وہ ہاشم، اور دوسرا عبد شمس کے جو بیٹے تھے، اس سے چلتے چلتے اتبا ربیہ، وہ ہم نے سارا پڑھا ہے، اس کو بھی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ خندق تو حضرت سلیمان فارسی نے کھودنے کا مشورہ کیا تھا، خندق کی کتنی لمبائی تھی؟